مقتل ابی مخنف میں لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے خزیمہ نامی ایک اور شخص کو بلایا اور کہا، امام کے پاس جا کر بڑے ادب سے یہ پوچھو کہ اس طرف کیوں آئے ہو۔ یہ خزیمہ اندر سے محب اہل بیت اور بہت نیک شخص تھا، لیکن کسی کو دل کا راز نہ بتاتا تھا۔ چنانچہ بڑے سکون و وقار اور شائستگی سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف گیا۔ جب خیام کے قریب پہنچا تو بڑے ادب اور احترام سے صدا دی، السلام علیکم یا ابن بنت رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ شخص نیک کردار اور اچھا شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ زہیر بن کین آگے بڑھے اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ خزیمہ نے کہا، میں دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ زہیر نے کہا، بہت اچھا، اسلحہ رکھ دو، پھر مشرف ہونا۔ خزیمہ نے کہا، ٹھیک ہے، تلوار رکھ دی اور خیمہ امام کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی، آپ کے قدموں میں گر پڑا اور امام کے پاؤں کے بوسے لینے کے بعد عرض کیا، اے مولا، اے آقا، مجھے ابن سعد نے بھیجا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ آپ اس طرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تمہارے خطوط مجھے اپنے وطن سے دور کر کے تمہارے دیار میں لائے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ اے بے حیا، مجھے تم نے اپنی مظلومیت کا لکھا کہ ہم عاجز ہیں، ہماری نصرت کرو، اور اب جب مکہ و مدینہ سے آ گیا ہوں تو پوچھتے ہو کس لیے آئے ہو؟ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خزیمہ نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ جیسی محترم شخصیت کو اپنے وطن سے نکال کر مشکل اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ ابن زیاد کے خواص میں سے ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم جاؤ، میرا یہ جواب اپنے سردار کو دو کہ تمہارے خطوط مجھے ان صحراؤں بیابانوں میں لائے ہیں۔ خزیمہ نے عرض کیا، میں قربان جاؤں اور میرے قدم کٹ جائے اگر آپ کی محبت کی گلی سے نکلے، کیونکہ آپ کے قدموں میں بخشت ہے اور وہ جہنم ہے۔ امام عالی مقام جناب خزیمہ کے پختہ عقیدے سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا کی، تمہیں خدا ہمیشہ رحمت اور مغفرت نصیب ہو، کیونکہ تم نے اپنی جان کو ہم سے پیوست کیا ہے۔ عمر بن سعد کو اطلاع ملی کہ خزیمہ امام کے کاروان سے ملحق ہو گیا ہے اور الامین کے سلطان کی نوکری اختیار کر لی ہے، تو ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور صاحب ارشاد کے مطابق اس نے قرہ بن قیس حنظلی کو بلایا اور کہا کہ حسین کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس طرف آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرہ بن قیس امام کے خیام کے قریب آیا تو حضرت نے اس سے دیکھا اور اصحاب سے پوچھا کہ اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر اسدی نے عرض کیا، میں جانتا ہوں، یہ حنظلہ سے ہے اور بنی تیمیم کا شخص ہے۔ پہلے تو یہ شخص صالح، نیک اور اچھا تھا، میرا گمان تک نہ تھا کہ یہ بھی ابن سعد کے ساتھ آئے گا۔ اتنے میں قرہ بن قیس امام کے پاس آیا، سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام دیا۔ امام نے فرمایا کہ عمر سعد سے کہہ دو کہ تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے خطوط لکھے، وفود بھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ میں ان کی دعوت پر کوفہ آیا ہوں، اور اگر تمہیں میرا اس طرف آنا پسند نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرہ نے جواب لے لیا اور واپس جانے لگا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے قرہ، ہائے افسوس تم پر، یا پھر انہی ظالموں
اور ستمکاروں کے پاس جا رہے ہو اور امام مظلوم و غریب کی نصرت سے دور بھاگ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند متعال نے ان کے آبا کا صدقہ ہم میں اور تمہیں دین عطا کیا اور ہم میں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے؟ قرآن نے جواب میں کہا کہ امام حسین کا پیغام ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر جو مصلحت ہوئی انجام دوں گا۔ قرآن نے جا کر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کا جواب سنایا تو عمر بن سعد نے کہا، میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ بہر صورت امام حسین علیہ السلام کے جواب سے عمر سعد خوش ہوا، کیونکہ اس قسم کے جواب کی توقع نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ امام حکومت کے لالچ میں کوفہ آئی ہے، اور حضرت کی شجاعت، جرأت، دلیری سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت خود جنگ کرنے نکل آئے اور تلوار چلانا شروع کی اور غیرت الہی حرکت میں آ گئی تو اس لشکر کے دریا کو اٹھا کر لپیٹ دے گی۔ لیکن جب اس ربا صفت انسان کو یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام طبعاً حکومت کی طرف مائل نہیں اور نہ ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مکمل ارادہ ہدایت اور تبلیغ کا ہے، تو بہت خوش ہوا اور دنیا و آخرت کا خوف اس کے دل سے زائل ہو گیا۔ چنانچہ ابن زیاد کو خط لکھا